بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا مطالعہ پاکستان کا لیکچر ہے اور صفحہ نمبر آج کا ہمارا ہے 97 اور 98، 97 اور 98۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار، کہ پاکستان بنانے میں خواتین نے کس طرح سے کام کیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں پاکستان کے قیام میں خواتین کا اہم کردار، تو آپ کا یہ پیج نمبر 97 ہے، یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اب اگر یہاں دیکھا جائے نا تو پاکستان کا قیام جو ہے وہ ایک طویل جدوجہد کا ثمر ہے، ٹھیک ہے۔ کافی کوششوں کے بعد جا کر پاکستان جو ہے ہمیں وجود میں آیا، جو مسلمان برصغیر نے اپنے علیحدہ قومی شخص کی حفاظت کے لیے شروع کی تھی، اور قیام پاکستان کی جدوجہد آسان نہ تھی۔ اب دیکھیں اس عظیم جدوجہد میں برصغیر کی مسلم خواتین نے بھی لازوال کردار ادا کیا۔ وہ خواتین کون سی ہیں؟ یہ شارٹ کوسچن کے حوالے سے بھی آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں محترمہ فاطمہ جناح، ان کے بارے میں آپ بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں، یہ قائد اعظم کی بہن ہیں۔ بیگم مولانا محمد علی جوہر، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم جہاں آرا شاہنواز، بیگم رانا لیاقت علی خان، بیگم جی اے خان، بیگم پروفیسر سردار حیدر جعفر، بیگم گیتی آرا، بیگم ہمدم کمال الدین، بیگم فراخ حسین، بیگم زری سرفراز، بیگم شائستہ اکرام اللہ فاطمہ، بیگم وقار النساء نون اور لیڈی نصرت خارون، ان کے نام قابل ذکر ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب دیکھیں برصغیر کی مسلم خواتین میں آزادی کے حصول کا شعور بیدار کرنے کے لیے ان خواتین نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ون بائی ون ہم ان کو دیکھتے ہیں، یہ شارٹ کوسچن کے حوالے سے بھی تھا۔ اور محترمہ فاطمہ جناح، اب محترمہ فاطمہ جناح کے اوپر بھی آپ کو نوٹ آ سکتا ہے، یا کون تھیں یا انہوں نے کیا کام کیا، اس کے بارے میں کوسچن اور MCQs پوچھا جا سکتا ہے۔ اب محترمہ فاطمہ جناح جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ قائد اعظم کی بہن ہیں، اور تحریک پاکستان کی جدوجہد میں یہ ہمیشہ قائد اعظم کے قدم بقدم ساتھ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم خواتین کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا، اور آل انڈیا مسلم لیگ کی وہ متحرک ممبر بھی تھیں۔ اب دیکھیں 1965 کے جو انتخابات ہوئے تھے نا، اس میں آپ صدر کی حیثیت سے بھی الیکشن جو ہیں وہ آپ نے شامل ہوئی تھی ان میں۔ پھر نیکسٹ ہمارا جو آ جاتا ہے وہ ہے بیگم سلمہ تصدق حسین۔ اب ان کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو آپ نے مسلم لیگ کے شعبہ خواتین کے قیام کے بعد، کس کے قیام کے بعد؟ مسلم لیگ کی شعبہ خواتین کے قیام کے بعد مسلم خواتین کو مسلم لیگ کی رکن بنانے کی مہم میں بھرپور حصہ لیا۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ نے مارچ 1940 میں لاہور میں منعقد مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والی سیاسی رہنماؤں کی بیگمات اور خواتین وفود کی میزبانی کا فریضہ سر انجام دیا، اور پنجاب خواتین مسلم لیگ کی جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئیں۔ انڈرلائن کر لیجئے گا، بک پیج نمبر 98 پر ہے، پیراگراف نمبر آپ کا 4 ہے، اور اس کا بیگم سلمہ تصدق حسین، ٹھیک ہے، یہ آلریڈی ہم کلاسز میں انڈرلائن کر چکے ہوئے ہیں۔ تو خواتین مسلم لیگ کی جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئی، MCQs کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ آپ کا آ جاتا ہے فاطمہ صغرا۔ آپ دیکھیں سول سیکرٹری پر مسلم لیگ کا جھنڈا لہرانے والی سب سے جو فعال رکن تھی نا اور کم عمر تھی یہ فاطمہ صغرا تھی، ٹھیک ہے۔ مسلم لیگ کا جھنڈا لہرانے والی فاطمہ صغرا تحریک پاکستان کی فعال رکن بھی تھیں، اور اس وقت جو ان کی عمر تھی نا وہ 14 برس تھی، اور آپ کو جھنڈا لہرانے کے لیے نا حراست میں لے لیا گیا، قید کر لیا گیا، مگر اس باہمت لڑکی نے نا ہمت نہ ہاری اور مسلم خواتین کو متحرک کرتی رہی، یعنی کہ جو مسلمان خواتین تھیں انہیں مسلم لیگ میں شامل کرنے کے لیے اور انہیں اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے متحد کرتی رہیں۔ نیکسٹ جو نام آتا ہے وہ ہے بیگم شائستہ اکرام اللہ۔ جیسے فاطمہ صغرا کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کون تھیں اور ان کی عمر کتنی تھی۔ اب بیگم شائستہ اکرام اللہ مسلم گرلز فیڈریشن تنظیم کی رہنما تھیں۔ کس کی؟ مسلم گرلز فیڈریشن تنظیم کی رہنما تھیں، اس کو انڈرلائن کر لیجئے گا، شارٹ کوسچن کے حوالے سے MCQs کے حوالے سے بھی آ سکتا ہے۔
اس زمانے میں نوجوان لڑکیوں کو منظم کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ظاہر ہے اس وقت کیا لوگوں کی سوچ تھی، اور وہ عورتوں کو باہر نکالنا اور اس طرح کے کام کرنا میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لیتے تھے، لیکن آپ نے یہ کام سر انجام دیا۔ اس دشوار مرحلے میں نا آپ نے ہمت نہ ہاری اور ہندوستان بھر کی طالبات کو منظم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ہر ایک کے اوپر میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ شارٹ کویسچن آ سکتا ہے۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نام سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی بیگم تھیں۔ آپ پاکستان کی پہلی خاتون اول ہیں، ٹھیک ہے، جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی بیگم تھیں۔ انہوں نے یہ MCQs کے حوالے سے بھی ہے، پاکستان کی پہلی خاتون اول کون ہیں؟ بیگم رانا لیاقت علی خان۔ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی بحالی کے لیے خدمات انجام دیں، ٹھیک ہے، اور وہ سندھ کی پہلی خاتون گورنر تھیں۔ کس کی؟ سندھ کی پہلی خاتون گورنر تھیں، انڈرلائن کر لیں، MCQs کے حوالے سے ہے۔ اور پاکستان بننے سے قبل کچھ عرصہ پہلے آپ نے عورتوں کے لیے ایک تنظیم قائم کی جس کا نام تھا آل پاکستان وومنز ایسوسی ایشن، جس کا نام تھا اپوا، قائم کیا۔ وہ ہالینڈ اور اٹلی میں پاکستان کی سفیر بھی رہی ہیں۔ ان کے اوپر نوٹ بھی آ سکتا ہے اور شارٹ کوسچن بھی آ سکتے ہیں۔ بیگم مولانا محمد علی جوہر۔ اب تحریک پاکستان کے رہنما بیگم مولانا محمد علی جوہر نے اپنے خوشد امن بی اماں کے ہمراہ تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا۔ کس خلافت میں؟ تحریک خلافت میں، جو آلریڈی آپ چیپٹر نمبر 2 میں اس کی ڈیٹیل پڑھ کر آ چکے ہیں۔ کس نے سٹارٹ کی تھی تحریک خلافت؟ سر سید احمد خان نے۔ انہوں نے نہ صرف خواتین بلکہ مردوں کو بھی سیاسی شعور بیدار کیا تھا، مردوں کو بھی سیاست کی طرف لے کر آئی تھیں۔ شارٹ کوسچن کے حوالے سے آ سکتا ہے ان کے بارے میں بھی۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز۔ اب بیگم جہاں آرا شاہ نواز جو تھی وہ علامہ اقبال کے گہرے دوست بیرسٹر شاہ نواز کی اہلیہ یعنی کہ بیوی تھی۔ آپ نے 1930 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کی تھی، اور گول میز کانفرنس کہاں ہوئی؟ لندن میں ہوئی۔ شارٹ کوسچن کے حوالے سے 1930 MCQs کے حوالے سے۔ پھر دوسری اور تیسری گول میز کانفرنس میں بھی خواتین کی نمائندگی کے لیے آپ شامل ہوئی تھیں۔ وہ مسلم خواتین میں سیاسی بیداری پیدا کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ وومن کمیٹی کی رکن بنی۔ پھر 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں شریک ہوئیں۔ 1940 لاہور قرارداد لاہور آپ نے ڈیٹیل میں چیپٹر نمبر 2 میں پڑھا ہے، اس میں یہ بھی شامل تھیں قرارداد میں۔ آپ دیکھیں کہ ان خواتین نے کس طرح سے کام کیا ہے پاکستان بنانے میں۔ پھر نیکسٹ ہمارا آ جاتا ہے لیڈی نصرت خارون۔ اب لیڈی نصرت خارون نے بھی تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا۔ 1925 میں انہوں نے کراچی میں اصلاح الخواتین، انڈرلائن کر لیجئے گا، اصلاح الخواتین کے نام سے ایک انجمن قائم کی، جسے کراچی میں مسلمان خواتین کی پہلی انجمن ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ شارٹ کوسچن کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے۔ ہم مختصراً اگر دیکھیں نا تو تحریک پاکستان میں خواتین نے کئی رکاوٹوں کے باوجود اہم کردار نبھایا، کہ پاکستان بنانے میں صرف مردوں کا کردار نہیں تھا بلکہ یہاں پر عورتوں نے بھی بہت سی قربانیاں اور بہت سی کام کیے ہیں اور اہم کردار ادا کیا ہے پاکستان بنانے میں۔ اب یہاں پر آ جاتا ہے ہماری ڈائری کہ چند مسلم خواتین کے نام بتائیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی متحرک ممبر کون تھیں؟ اپوا ادارہ کس نے قائم کیا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اصلاح الخواتین کے نام سے انجمن کس نے قائم کی؟ دیکھیں اتنی قربانیوں کے بعد پاکستان ہمیں حاصل ہوا ہے اور ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں، اور پھر ہم ایک اسلامی ملک میں جو ہے سیف اینڈ ساؤنڈ یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اس کویسچن کو بہت اچھی طرح سے ایز اے لانگ کویسچن، ایز اے شارٹ کویسچن، ایز اے MCQs بہت اچھی طرح سے پریپیئر کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔